کہ وضو چھوڑے اور وضو کی بجائے تیمم انجام دے، کیونکہ نماز کا پورا حصہ بچانا ہے۔ السلام علیکم۔ نماز کا کچھ حصہ بھی ہاتھ سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو احتلام ہو گیا تو بدن تو نجس ہو جاتا منی کی وجہ سے، اب آپ بھی بہت کم گئے تھے جس میں وہ جو ہے غسل نہیں کر سکتا ہے، تو تیمم کرے گا غسل کے بدلے؟ اس کو اس جگہ پاک کر کے تیمم کر سکتا ہے تو پاک کر کے تیمم کرے گا۔ پاک کرنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں، اتنا ہے کہ بس تیمم کرے نماز پڑھے، تو بس فی الحال ابھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، کپڑے بدل لیں اور جلدی سے کپڑے بدل لیں اور نماز پڑھ لیں بس۔ نجس کی ہوئی نہیں تو پھر بعد میں قضا کرنا پڑے گا، قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ نجاست کی حالت میں پڑ رہا ہے۔ اس لیے اگر جنابت کی حالت میں انسان کے پاس ٹائم کم ہو تو جلدی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن اصل وظیفہ یہ کہ پہلے پاک کرے اور پاک کر کے تیمم کر کے نماز پڑھے، اور اس سے بھی اصل وظیفہ یہ کہ انسان غسل کرے اور غسل کے ذریعے سے انسان نماز پڑھے۔ اور غسل کا ٹائم نہیں ہے تو پاک کر کے جلدی سے تیمم کر سکتے تو پہلے تیمم کرے، اور پاک کر کے تیمم نہیں کر سکتے تو بغیر جو ہے پاک کیے تیمم کر کے نماز پڑھے، پھر بعد میں قضا کر لے۔ یہ 3 مرحلے ہیں یعنی۔ اور ہم نے عرض کیا کہ تیمم کے لیے انسان کا وظیفہ یہ کہ گھر میں مٹی تیار رکھے، جیسے ہی تیمم کی ضرورت پیش آئے فوراً رومال کھول کے مٹی بچھا کے فوراً تیمم کر لے۔ ایسا نہیں کہ مٹی ڈھونڈنے جائے، نہیں، ڈھونڈنے میں گھنٹوں لگ جائے، نہیں، وہ کام نہیں کرنا ہے۔ پہلے سے جو مٹی تیار رکھنا بھی واجب کام ہے انسان کا۔ اگر مٹی قریب میں ہی دستیاب ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جس کو بہت مشکل سے مٹی ملتی ہے تو اس کو پہلے سے گھر کے اندر یہ مٹی رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ گھروں میں کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، دری بچھی ہوتی ہے، بس وہ اٹھائیں تو نیچے مٹی ہوتی ہے کافی ساری۔ ہاں اگر اتنی مٹی ہے کہ وہ کفایت کر جائے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ کارپیٹ کی مٹی، تکیے کی مٹی، گدے کی مٹی اور گدوں کی مٹی یہ جو ہوتی ہے اگر اتنی ہے، ہاں دیوار میں بھی اگر گرد و غبار اتنا ہے کہ ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے یہ صاف ستھرا ایسا نہیں ہونا چاہیے، مٹی لگی ہوئی نظر آنی چاہیے تو پھر وہ تیمم ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہے تو کسی کو مٹی لانے میں دیر ہو جاتی ہے تو اپنے گھر میں مٹی تیار رکھنا چاہیے، ایک رومال میں بند کر کے رکھے تاکہ اس کو پہلے کر پہلے تو جو ہے وہ اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں رومال میں بند کر کے رکھنا واجب ہے، خود یہ ایک وظیفہ شرعی ہے۔ ہاں ہے تو بس ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک۔ تو پہلا مسئلہ یہ کہ انسان اپنی پوری نماز حاصل کرے چاہے تیمم کرنا پڑے، اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرتا ہے کہ نماز کا وضو یا غسل کے ساتھ انجام دینا ممکن نہیں ہو رہا تو تیمم کر کے نماز پڑھتا تو اس کی نماز تو صحیح ہے لیکن گناہ گار ہے۔ کیوں ایسے تنگی وقت میں انسان پہنچ گیا کہ جس کی وجہ سے وضو و غسل نہیں کر سکا، جان بوجھ کے کوتاہی کرتا ہے، یعنی وہ دین کی پرواہ نہیں کر رہا ہے تو جان بوجھ کے اگر دیر کر دے کہ جس کی اسے تیمم کر کے نماز پڑھنا پڑ جائے، وضو و غسل کا انجام نہ دے تو اس کے نتیجے میں گناہ گار ہے، نماز صحیح ہے اگرچہ کہ احتیاط مستحب یہ کہ نماز کی قضا بھی کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان کو شک ہو رہا ہو کہ میری وضو والی نماز یا غسل والی نماز میں کیا مجھے نماز کا وقت ملے گا وضو غسل کرنے کے بعد یا وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر میں وضو یا غسل کرنے گیا تو وقت ہی ختم ہو جائے گا، شک ہو رہا ہے کہ وقت ملے گا یا وقت ہی ختم ہو جائے گا، تو شک کی بنیاد پر تیمم کرے گا، وظیفہ اس کا تیمم۔ اس کا مطلب یہ کہ یقین انسان کو حاصل ہونا چاہیے کہ نماز پوری مل جائے گی۔ جیسے کہ فجر کے ٹائم پہ ہوتا ہوگا اور 1 یا 2 منٹ بچی ہے، اب وہ اگر تیمم کرے یا پھر وضو کرے تو وقت نکل جائے گا، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرے گا تو بھی وقت نکل جائے گا، یعنی کہ تیمم کے لیے اگر مٹی جہاں پر رکھی
मुसल्ले पे जाएगा तो जितना टाइम लगेगा उसके अंदर नमाज कैसे हो जाएगी, इस तो वक्त ये करना चाहिए। तो वज़ू करने में ज़्यादा टाइम लगता है या तयम्मुम करने में? तयम्मुम के अंदर तयम्मुम के नहीं, अंदर, वज़ू के अंदर नहीं, वज़ू के ज़्यादा हाँ वज़ू में ज़्यादा टाइम तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ेगा बस। जो सिचुएशन ऐसी तयम्मुम भी ना कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा तो ठीक है, कुछ शुरू में भी अल्लाह अकबर तक भी मिल जाए तो भी काफ़ी है बस। अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहे तो भी काफ़ी है, कुछ वक्त गुजर जाए तो कोई बात नहीं। वो अदा कज़ा के दरमियान माफिज ज़िम्मा की नियत करेगा बस। वैसे तो आगा सीसा ने कहा बिस्मिल्लाह भी मिल जाए तो अदा कहलाएगी, अदा की नियत करे, जैसे क़ुर्बत अल्लाह की नियत करे तो भी चल जाएगी। इसलिए तयम्मुम करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज मिल सके। यानी तो अगर किसी को शक हो रहा है कि मुझे वक्त मिलेगा या वक्त वज़ू करने और गुस्ल करने में ख़त्म हो जाएगा और नमाज वक्त पर अंजाम नहीं दे सकूँगा, तो शक की सूरत में भी उसका वजीफ़ा है कि पहले तयम्मुम करे ताकि तयम्मुम करके उसकी पूरी नमाज हासिल हो सके। ये उसका वजीफ़ा शरई है कि नमाज को किसी तरह से जाने नहीं देना है, नमाज को पूरा अपने वक्त के अंदर पढ़ने की कोशिश करना, चाहे तयम्मुम ही करना पड़े। अगर किसी ने तंगी वक्त की वजह से तयम्मुम करके नमाज पढ़ी, आइंदा नमाजों के लिए पानी तो है, उसने पानी उसको टॉयलेट में ज़ाया कर दिया और अब जो है पानी फिर दोबारा ख़त्म हो गया, तो चूँकि पानी उसका वज़ू के लिए था, तंगी वक्त के लिए पहले जो है नमाज में वज़ू की वजह तयम्मुम किया था, अब पानी ख़त्म हो गया, टॉयलेट में इस्तेमाल कर लिया इसके नतीजे, लेकिन वो पानी था, वज़ू किया जा सकता था उससे, उसके बावजूद उसने ज़ाया कर दी और उसके नतीजे फिर दोबारा तयम्मुम करना पड़ेगा। अब जो तयम्मुम करेगा तो तयम्मुम पहले वाला तयम्मुम नहीं चलेगा, अब अगरचे कि उसने तयम्मुम को तोड़ा नहीं है, तयम्मुम को बातिल नहीं किया, लेकिन फिर भी अब दोबारा तयम्मुम करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास पानी था, वज़ू कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने ज़ाया कर दिया टॉयलेट वगैरह में इधर उधर डाल के, तो उसके नतीजे में अब उसको दूसरा तयम्मुम करना पड़ेगा। अगरचे कि पहला वाला तयम्मुम अभी बातिल नहीं हुआ, इसलिए कि वो जो मुनाक़िज़ वज़ू हुआ करती या मुनाक़िज़ तयम्मुम हुआ करती, वो कोई चीज़ तोड़ने वाली आई नहीं है कि जिसकी वजह से वज़ू या तयम्मुम टूटे, लेकिन उसके बावजूद तयम्मुम ना टूटने के बावजूद चूँकि उसके पास पानी मौजूद था और पानी की मौजूदगी में तयम्मुम बाकी नहीं रहा, और चूँकि वो पानी जो है ज़ाया कर दिया, इसलिए दोबारा तयम्मुम की हाजत पेश आ गई, तो अब जो तयम्मुम करेगा तो दोबारा तयम्मुम करके उसको दोबारा से जो है नमाज़ पढ़ना पड़ेगी, यानी आइंदा नमाजों के लिए तयम्मुम दोबारा करना है, आइंदा नमाजों के लिए वही पुराना वाला तयम्मुम नहीं चलेगा। तो क्योंकि पहले जो है तंगी वक्त की वजह से किया था, दूसरा तयम्मुम पानी न मिलने की वजह से कर रहा, दो अलग अलग तयम्मुम में, दरमियान में पानी मिल गया था, पानी था उसके पास, चाहता तो वज़ू करके नमाज पढ़ लेता, फिर टॉयलेट वगैरह में जाता हो, कोई भी दूसरे काम अंजाम देता, लेकिन उसने अंजाम नहीं दिया, पानी को ऐसे ज़ाया कर दिया, तो अब जो है पानी ना होने की वजह से तयम्मुम करेगा, तो ये तयम्मुम दूसरा वाला तयम्मुम जो है अंजाम देना ज़रूरी, चाहे उसने पहले वाले तयम्मुम को बातिल ना किया हो, फिर भी जो है दूसरे तयम्मुम की हाजत पेश आएगी। आइए उसरा हराज की एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहे थे, उस सिलसिले में ज़रा सा गौर कीजिएगा, ज़रा सा मिसाल लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको शुरू से समझते हुए चलेंगे तो तसलसल बरकरार रहेगा। बात चल रही थी कि बैंकिंग के वो डिपार्टमेंट इस्लामिक बैंकिंग को छोड़ते हुए, इस्लामिक बैंकिंग जो आजकल चल रही है मीज़ान बैंक में, दूसरे और बैंकों के अंदर, वो सही है, उसमें सूद का कारोबार नहीं हुआ करता, लेकिन वो बैंकें जिसके अंदर सूद का कारोबार हुआ करता है, उस बैंकों की बात कर रहे हैं, इस्लामिक बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। इस्लामिक बैंक में तो तमाम डिपार्टमेंट में काम करने की आज़ादी है, हर डिपार्टमेंट में काम किया जा सकता है इस्लामिक बैंक में, क्योंकि सिस्टम वो बनाया गया है कि जिसकी वजह से तमाम बैंकिंग का सिस्टम हलाल सिस्टम चल रहा होता। कौन सा बैंक है इस्लामी? मीज़ान बैंक, दूसरे इस्लामिक जितने भी बैंक हैं तकरीबन उसी सिस्टम पर चल रहे हैं।
ہاں اس میں بھی تقریباً جو ہے اسلامی سسٹم پر چل رہے ہیں، تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقر الصدر نے شہید باقر الصدر آیت اللہ العظمیٰ آغا باقر الصدر شہید صدر، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب بینک لا ربوی، جس کا مطلب ہے ایسا بینک جو سود کے بغیر چلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پورا اسکلیٹ اس کی تھیوری اس میں لکھی، اور تھیوری لکھنے کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں ایک خط لکھا گیا آغا ذیشان حیدر جوادی صاحب، اور وہ خط جو ہے اس کا جو جواب آغا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے دیا تھا، وہ خط اتفاق سے میرے پاس آیا، اور اس کا اوریجنل شاید اب بھی ہمارے پاس پڑا ہوگا۔ اس خط کے اندر جو ہے یہ ایک بہت اہم فکر دی گئی ہے کہ ہم بھی اسلامک بینک چلا سکتے ہیں، نہیں بلکہ چلا سکنا تو چھوڑیں، ہم دوسروں سے اچھا اسلامک بینک چلا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک پوائنٹ لکھا ہوا تھا، اور پوائنٹ جو ہے اسی پوائنٹ میں جان ہے ساری روح جو ہے بینک کی اسی پوائنٹ کے اندر چھپی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ بینکنگ میں پروفٹ دے سکتے، جتنا عام بینک پروفٹ دیتا ہے اس سے زیادہ جو ہے پروفٹ دے سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ ذرا سا بھی پروفٹ زیادہ ہو جائے تو سارا جو ہے ساری دنیا دوڑ کے ہماری بینک کی طرف آئے گی، اس کا سسٹم ایسا لکھا ہوا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ اب ہم میں یہ طاقت ہونا چاہیے کہ ہم بینک شروع کر سکتے ہیں، اور جو ہے طاقت کا سر چشمہ خود یہ آغا باقر الصدر کا جواب تھا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت، اس کا اسکلیٹ بھی ہم بنا سکتے ہیں، اس کا جو ہے پورا شیڈیول بھی جو ہے رائج کر سکتے ہیں، اور اس میں جو فکر دی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جتنے بھی بینک ہیں وہ زیادہ تر پروفٹ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں۔ وہ جو آغا باقر الصدر نے جو تھیوری پیش کی ہے اس کے اندر پروفٹ زیادہ تر عوام کو مل رہا ہے، تھوڑا پروفٹ ہمیں کم عام لوگوں کی نسبت مل رہا ہے، لیکن عوام کو فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے اس کا پروفٹ عوام کے لیے جو ہے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارا بینک دوسرے لوگوں کی نسبت عوام کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور شرعی طور پر جائز بھی ہوگا۔ تو یہ کتنی اچھی عمدہ بات ہے۔ کون مرد مومن ہے جو ہمت کرے اور بینک کھول کے ایسا نظام رائج کرے؟ یہ خود ایک پوری دنیا کا انقلاب ہے۔ ایران میں تو خالی ایک جگہ انقلاب ہے، پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا اگر کوئی اس فکر پر کام کرے تو۔ یہ ایسا انقلاب اور پوری دنیا کو جیت لے گا۔ اس کے اوپر ابھی تک کس نے کام نہیں کیا، ابھی کام نہیں ہوا، کر رہے ہیں لیکن ابھی تک پریکٹیکل نہیں آیا کسی کے پاس، کر رہے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے بہت ترقی نہیں ہو سکی جیسی ہونا چاہیے۔ جو آغا باقر الصدر نے تھیوری دی ہے اس کے حساب سے تو بہت جلدی یہ چیز سامنے آ جانا چاہیے تھی کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بلکہ شیعوں میں بھی یہ پتہ نہیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی اور طرف ذہن جا رہا ہے تو اس کو روکتے ہوئے ایک دوسری طرف بات عرض کریں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک شیعہ مومن نے کسی زمانے میں حبیب بینک میں نوکری شروع کی، وہ سادات کرام سے تعلق رکھتے تھے، اور جب وہ سادات کرام سے تعلق رکھتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے حبیب بینک سے نوکری چھوڑ کر یونائٹڈ بینک انہوں نے اور عرب کے شیخوں نے مل کر کے کھولی، یونائٹڈ بینک جی یوبیل، یوبیل جو آج کل کہلاتی وہ کھولی ہمارے وہ سادات کرام نے۔ سادات کرام نے شیخوں کو جس طریقے سے بھٹو نے شیخوں کو آمادہ کیا تھا اس بات پر کہ پوری دنیا میں اسلامک ایک کرنسی چلنا چاہیے ڈالر کے مقابل میں، اور بھٹو نے آمادہ کیا تھا اس بات کے اوپر کہ ہمارا جو ہے ایٹم بم ہمارا اپنا ہونا چاہیے، اور بھٹو نے آمادہ کیا تھا کہ سٹیل مل ہماری ہونا چاہیے، اور جو ہے امریکہ کو وائٹ ایلیفنٹ کا نام دیا تھا جس کے نتیجے بھٹو کو مروا دیا گیا۔
یہ جو ہے باتیں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی فکریں ہونے کے باوجود اگر قوم ان کو لے لے اور اس کو جو ہے صحیح معنوں میں معاشرے میں رائج کرے تو قوم ترقی کر جایا کرتی ہے۔ تو وہ جو برادران تھے سادات کرام کے، انہوں نے حبیب بینک سے ریزائن کر کے یونائٹڈ بینک قائم کیا۔ جس طرح بھٹو نے شیخوں کو ملا کر کے اسلامک کرنسی رائج کرنے کی کوشش کی، ایٹم بم بنانے کی کوشش کی، اور جو اسٹیل مل بنانے کی کوشش کی، وہ بیچارہ ناکام ہو گیا، کیونکہ جو ہے امریکہ کو وائٹ ایلیفنٹ کہا تھا، اس لیے کہ جو ہے وائٹ ایلیفنٹ کہنے کے بعد عوام کی طاقت بھی پیچھے ہونا تھی۔ خمینی کے پیچھے جو ہے مرگ بر امریکہ کہنے کے بعد عوامی طاقت موجود تھی، اس لیے امریکہ جو ہے خمینی کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، لیکن بھٹو کو جو ہے شہید کر دیا بیچارے کو۔ تو یہ ہوتا ہے نا، عوامی طاقت بھی ساتھ چاہیے۔ ابھی عمران خان نے بھی جو ہے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، تو یہ اس کے جو ہے اس کے بات کے آثار بھگتنا پڑیں گے، اور یہ مہنگائی اور یہ بیکاری، یہ جو ساری مصیبت آ رہا ہے، اس کا ایبسولوٹلی ناٹ کا نتیجہ ہے۔ میں کوئی عمران خان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم ظالم کو جواب دیں گے تو نتیجتاً وہ ہمیں ایسی چھوڑ نہیں دے گا، بڑا نقصان پہنچائے گا انہیں۔ تو قوم کو یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ جب جو ہے وہ سادات کرام نے بینکنگ کا نظام جو ہے رائج کرنے کے لیے انہوں نے عرب کے بڑے بڑے شیخوں کو ملایا اور یونائٹڈ بینک کھولی، اور یونائٹڈ بینک کھولنے کے بعد پھر اتنی ترقی کر گیا یونائٹڈ بینک کی، جس کے نتیجے کے اندر یونائٹڈ بینک جو ہے حبیب بینک کے مقابل میں آ گیا۔ پھر انہوں نے شیخوں کی پارٹنرشپ چھوڑی، اور شیخوں کی پارٹنرشپ چھوڑ کر کے اپنا ایک اور بینک قائم کیا سادات کرام نے، اور اس بینک کو انہوں نے اتنے جدید انداز میں وضع کیا کہ جس جدید انداز میں آج تک دنیا میں وہ فارمولہ نہیں آیا تھا جو ہمارے ان سادات کرام نے بینکنگ کے میدان میں اختیار کیا۔ اور وہ یہ کہ یہ سارے بینک سال میں ایک دفعہ پروفٹ ظاہر کرتا ہے، لیکن انہوں نے سسٹم ایسا نکالا، یہ جو ہے اس کا نام غالباً CCI بینک تھا، جو بعد میں جو وہ اس کے ساتھ حادثات پیش آ گئے، وہ بھی جو ہے یہودی سازش کا نتیجہ تھا۔ اور وہ جو ہے یہ جو CCIU جو ہے بینک تھا جو سادات کرام نے شروع کیا تھا، اس میں انہوں نے بالکل نیا سسٹم نکالا، اور سسٹم یہ نکالا کہ پوری دنیا جو ہے وہ بینکنگ ایک سال میں پروفٹ ظاہر کرتا ہے۔ یہ بینک ایسا تھا کہ ہر گھنٹے کا پروفٹ آدمی کے اکاؤنٹ میں آ جایا کرتا تھا، ہر گھنٹے کا پروفٹ۔ تو لوگ تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، سسٹم ہی بدل گیا پورا، کہاں سال میں پروفٹ آنا اور کہاں ہے کہ ہر گھنٹے میں ایک پروفٹ بدل رہے ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں ان کے فیگر بدل رہے ہیں۔ یہ بہت نئی بات تھی نہیں، اس لیے جو ہے سب سے پہلے کراچی میں انہوں نے کھولا، کراچی کے بعد حیدرآباد کھولا، پھر اندرون سندھ کھولا، پنجاب میں کھولا، پورے پاکستان میں اس کی شاخیں پھیلتی رہی، اس لیے کہ بالکل نئی جدید فکر تھی کہ جس کے نتیجے کے اندر کوئی بینک اس کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ CCIU کے اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اور ساری بینکیں کھول دی۔ اس کے بعد انہوں نے عرب ممالک میں بینک شاخیں کھولنا شروع کی، عرب ممالک کے اندر جب شاخیں کی کھولی تو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ کر کے یورپ میں بھی اس کی شاخیں چلی گئی، یورپ میں شاخیں چلی گئی تو پھر امریکہ کے اندر بھی اس کی شاخیں کھل گئی۔ اب جو پورے یورپ میں کھل جانے کے بعد امریکہ کے بعد جب پہلی مرتبہ نیو یارک میں اس نے اپنی پہلی شاخ کھولی، سادات کرام نے، CCIU بینک نے اپنی پہلی شاخ کھولی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خالی جو ہے وہ شاخ نہیں کھول رہا تھا، وہ بہت عجیب و غریب فارمولے دے رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ اعلان کیا کہ دنیا میں جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں ان سب کو فری علاج ہمارے بینک کی طرف سے کیا جائے گا۔ اور فری علاج بھی کیا
کہ چاہے یورپ میں جا کر جتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے وہ بینک جو ہے شیعہ کا علاج کرے گا. پہلی دفعہ اعلان. پھر اس پر اکتفا نہیں کیا, پھر جو ہے اعلان کیا کہ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کے پر کوئی بھی بیماری آ جائے, کوئی بھی مصیبت آ جائے, ان سب کا علاج جو ہے CCIO بینک کرے گا, اور اس کو مفت میں علاج پوری فارن میں جہاں اس کی ضرورت ہے سب کے علاج کا پیسہ جو ہے خود بینک دے گا. سارے سیاستدان جو ہے ان کے ہاتھ بک گئے, سب کو خرید لیا. پھر جو ہے کہا کہ جو ہے صرف یہی نہیں بلکہ جو ہے جو بھی مظلوم و نادار ہے وہ علاج نہیں کروا سکتا اس کا علاج جو ہے بینک کروائے گا. پھر اس کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچنے لگ گئی کہ یہ کیا ہو گیا, کون سا یہ بینک آ گیا کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ شیعہ حضرات تو سب کو خرید رہے. سن کو بھی چھوڑے, وہ بعد میں نیچے اترے گا پھر پوچھیے گا. تو یہ بھی حال ہی کی بات ہے, کوئی یونائٹڈ بینک ابھی کوئی دور کی بات نہیں, نزدیک کی بات ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے آہستہ آہستہ امریکن بڑے بڑے پولیٹیشنز کو خریدنا شروع کیا, اور ان کو جو ہے اعلان کیا کہ دنیا کے جتنے پولیٹیشنز ہیں ان سب کا علاج جو ہے یہ بینک مفت کرے گا. پھر کیا ہوا, ایک حادثہ عجیب و غریب ہو گیا. انہوں نے امریکہ کا صدر جو تھا جو ریٹائرڈ ہو چکا تھا اس کو کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارا بینک جوائن کریں, آپ ہماری نوکری کر لیں. تو امریکہ کے صدر کو نوکری پر رکھا اس نے. اور واقعی یہ عجیب و غریب تھا. جب امریکہ کے صدر کو نوکری پر رکھا تو وہ تو یہودی ہل کر کے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, ہمارے صدر کو اس نے جو ہے نوکری پر رکھ دیا. جی جی وہی تو داستان سنانے کے بینک کے کیا بنا وہ ابھی عرض کر رہے ہیں ابھی آپ کے. تو اس کے بعد جو ہے امریکہ کے صدر کو جب خرید لیا اس نے, اور جو ہے امریکہ کا صدر خود جو ہے ان کا مشاور بن گیا, ان کے جو ہے مشورے دینے لگا کہ کیا کرو کیا نہیں کرو. اس کے بعد جب اس بینک نے پہلی مرتبہ نیو یارک میں اپنی برانچ کھولی تو اس وقت نیو یارک جو ہے سٹی وہ یہودیوں کا گڑھ تھا, وہاں پر ان کا بزنس جو ہے وہ بھی ٹھپ ہو گیا. وہ جو ہے کہنے لگا کہ ہماری بینک جو ٹھپ ہو گئی اس کے مقابل میں ہم بھی کچھ نہیں کر پا رہے. یہ کیا عجیب و غریب شخصیت آ گئی. تو اس کے اندر یہ یہودی بڑے بڑے تھنک ٹینک نے سوچنا شروع کیا کہ اس کا کام کس طرح تمام کیا جائے, اس کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے. چنانچہ ایک سازش رچی گئی, اور سازش کا حصہ یہ تھا کہ ان کا جو رائٹ ہینڈ مین تھا, یہ سادات کرام کا جو رائٹ ہینڈ مین تھا, پہلے ایک سازش کے تحت اس پر ایک الزام لگا کہ یہ جو پاکستان کا جاسوس ہے, اس کے نتیجے کے اندر اس کو گرفتار کیا گیا اور زندان میں بند کر دیا گیا. تو پہلا حملہ اس پر کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں جب وہ گرفتار ہوا اس کے بعد ان کے اوپر بھی الزام لگایا گیا, اور الزام لگانے کے بعد ان کو بھی جاسوس ٹھہرا کر کے ان کے اندر بھی جو ہے ان کو بھی جیل میں بند کر دیا گیا. جب وہ جیل میں بند ہو گیا اس کے نتیجے کے اندر بینک آہستہ سے بیٹھنے لگا, ورنہ پوری دنیا پر شیعہ حاوی ہو رہے تھے. تو سازش یہودیوں کی تھی. یہودیوں کے سازش کے نتیجے کے اندر یہ جو بھٹو کو مارنا ہے یا ایبسولوٹلی ناٹ کے مقابل کے اندر جو ہے امریکہ پاکستان کو تنگ کر کے وہاں پر جو ہے بیکاری لے کر آ رہا ہے, مہنگائی لے کر آ رہا ہے, اس کا اصل سبب یہودی سازشیں پیچھے ہے. امریکہ جو ہے امریکہ جب ایران کے خلاف جو سازشیں کر رہا تھا خمینی کے زمانے میں یا آج کے زمانے, اس کے پیچھے جو امریکن سازشیں ہیں ساری یہ اسرائیلی سازشیں ہیں. تو یہ پوری دنیا میں جب کوئی دشمن کا مقابلہ تو دشمن ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا, وہ جو ہے مقابلہ کرے گا انہیں, اور جو ہے کسی سازش کے اندر تہمتیں لگائے گا, الزام لگائے گا, مختلف طریقے سے اس کو گرانے کی کوشش کرے گا. تو یہ سارے سازشوں کا حصہ ہوا کرتا ہے. چنانچہ یہ ہوا کہ جب گرفتار کیا گیا تو اس کے نتیجے بینک آہستہ آہستہ
کٹنے لگا، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگا، اور لوگ دھڑا دھڑ جو اپنے پیسے اس بینک سے نکالنے لگے، اور آہستہ آہستہ اتنا حال خراب ہوا کہ یہ جو اصل سادات کرام تھے وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے نائبین اس کو چلا نہیں سکے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بینک جو ہے ختم ہو گیا، ICCU جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر اصل یہ بات ہے کہ سازش کا شکار ہو گئے۔ تو اس سازش میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو آغا باقر الصدر کی تھیوری آئی تھی بینک لارباوی میں، اس تھیوری میں بھی کسی کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمت سے پہلے یہ سوچ لے کہ پہلے بینکنگ کا کیا حال ہوا تھا یہودی سازش کے نتیجے میں، پہلے جناب بھٹو کا کیا حال ہوا تھا سازش کے نتیجے میں، پہلے جو ہے عمران خان کا کیا حال ہوا جو ہے سازش کے نتیجے میں، پہلے آغا خمینی کا کیا حال ہوا سازش کے نتیجے میں، اس کا توڑ پہلے سوچے اور پھر جو ہے بینکنگ کو شروع کریں۔ یہ اہم بات ہے، جوش میں شروع کر دینا کافی نہیں ہوتا ہے، دشمن کو کس طرح ڈیل کرنا یہ اس سے زیادہ اہم ہوا کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دکان میں یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ منافع ہو جائے گا، میں کہتا ہوں پہلے دکان شروع کرنے سے پہلے اس کے فن فوت کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں خالی ظاہراً طور پر ایک چیز بک رہی ہوتی، لیکن اس کے علاوہ اس دکان پر کیا کیا مصیبتیں آ رہے ہوتے، کتنے پولیس والے آ رہے ہیں، کتنی تنظیم والے آ رہے ہیں، کون جو چھوئی چھیننے والا آ رہا ہے، کون اسنیچنگ والا آ رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو پہلے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، پھر جو دکان کھولی جائے۔ ایسی جو ہے خالی اٹھا کر کے دکان کھول دی تو اس کے نتیجے نقصان اٹھائے گا، اس لیے کہ اس کو اندرونی حالات معلوم نہیں کہ کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں، خالی وہ پروفٹ کو دیکھ رہا ہے، اس مسائل کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل پیش آئیں گے۔ اس لیے جو ہے ہر چیز کے کام شروع کرنے سے پہلے اس کی نوکری کرنا پڑتی ہے، اس کے جو ہے اندرونی حالات معلوم کرنے، اس کی جو ہے فنون کو سیکھنا ہوا، فن و فوت کو سیکھنے کے بعد کسی کام کو شروع کیے، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آغا باقر الصدر نے جو تھیوری شروع کی، جس پر ایران بہت زیادہ کام بھی کر چکا ہے اور کتابیں بھی بہت آگے کے لیول پر آ گئی ہیں، تھیوری کے ساتھ ساتھ ایران میں پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے، یہ ابھی تک کوئی چیز سامنے ابھر کر کے نہیں آئی، تو یہ تھیوری جو دی گئی اس میں ہر مرد مومن جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، لیکن وہ فکر پہلے بنائے، اور یہ اتنا بڑا انقلاب ہے کہ یہ خالی ایک جگہ ایران کے انقلاب کی طرح نہیں، پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا کہ جو شرعی لحاظ سے بینک بھی ہوگا اور عوام کو سب سے زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے، پروفٹ بھی سب سے زیادہ دے گا، لیکن اس تھیوری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس تھیوری کو شرعی طور پر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے تھنک ٹینک یہ غور کرے کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، یہ اہم بات ہوتی ہے۔ ہر کام میں آج کل دشمن کو مد نظر رکھنا ہے کہ دشمن کی چال کیا ہے اور دشمن کی چال کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اسے ہر چیز کو پہلے سوچ سمجھ کے کام انجام دینے کی ضرورت ہے۔ جی وہ تو پوری کتاب اسٹڈی کرنا پڑے گا، ہاں ایک جملہ تھوڑی ہے، تو آپ خالی ایک اشارہ اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ بینک لارباوی کا اجمالی خاکہ کیا ہے، تو جو ہے اسی لیے ہم اذان ہو گئی، بس اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔